اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، مومنین گرامی قدر، السلام علیکم یا اہل مدد۔ گلفام میں دربا کر اپنے یوٹیوب چینل ذکر و عرفان 1472 کے ذریعے آپ سے محو گفتگو ہے۔ اب آپ جب سے میں نے سلسلہ مجالس کے انداز میں شروع کیا ہے، مجھے یاد پڑتا ہے میں نے ایک مرتبہ بھی آپ سے یہ نہیں کہا کہ چینل کو سبسکرائب کریں، اسے شیئر کریں، دوست احباب کو دعوت دیں۔ تو آج میں پہلی مرتبہ کہہ رہا ہوں کیونکہ اس میں مجھے ضرورت ہے تاکہ آپ کچھ آراء دیں، تجاویز دیں، دوست احباب کو بھی دعوت دیں، تو زیادہ سے زیادہ احباب تک یہ میری بات پہنچے، مقصد میرا یہ ہے۔ احباب گرامی، آج میرا موضوع ہے ایک ایسی شخصیت جو امیر المومنین حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بہادر، جانباز، جنگجو اور جانثار سپاہی تھے، اور ان کا تذکرہ جڑا ہوا ہے واقع کربلا کے بعد کے ایک منظر کے ساتھ۔ میری مراد جناب عبداللہ بن عفیف ازدی، ان کا تذکرہ آج مجھے کرنا مقصود ہے، جو نابینا تھے مگر پیدائشی نابینا نہیں تھے۔ ان کا تعارف آئیے میں کراتا ہوں آپ سے۔ قبیلہ ازد کے معروف فرد تھے، یعنی بڑے بزرگوں میں شمار ہوتا تھا قبیلہ ازد کے لوگوں میں۔ ان کا جنگجو، بہادر، جانثار، محب محمد و آل محمد اور سپاہی اور جانثار تھے امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ یہ ان کا بنیادی تعارف تھا۔ جمل میں شرکت کی، صفین میں شرکت کی، دونوں جنگوں میں غازی تھے، امیر المومنین کے ساتھی رہے۔ جمل میں ایک آنکھ ضائع ہوئی زخم لگنے سے، تیر لگنے سے، اور میدان صفین میں بہادری کے مظاہر دکھاتے ہوئے دوسری آنکھ ضائع ہو گئی۔ اس طرح یہ جناب عبداللہ دونوں آنکھوں سے معذور ہو گئے، نابینا ہو گئے، مگر یہ آنکھیں جاتی رہیں، مگر بصیرت کی آنکھ کھلی رہی، دل کی آنکھوں سے دنیا کو دیکھتے رہے، محمد و آل محمد کے حبدار رہے۔ 12 محرم جب محمد و آل محمد کا لٹا ہوا قافلہ امت سے اجر رسالت وصول کر کے شہزادہ علی اکبر کی لٹی ہوئی بارات لے کے علی کی بیٹیاں، بھانجیاں، حرم اور یہ آل محمد کا لٹا ہوا قبیلہ قافلہ جب دربار ابن زیاد میں پہنچا تو وہاں منظر کیا تھا؟ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا سر ابن زیاد ملعون کو پیش کیا گیا، تو اس نے، جیسا کہ ہم روز پڑھتے ہیں، روز سنتے ہیں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سر کے ساتھ بے ادبی کی۔ اس بے ادبی کے بعد علی کی عالیہ بیٹی نے باپ کے لہجے میں بلند آہنگ خطبہ دیا اور مخاطب کیا ابن زیاد کو، کربلا کا واقعہ پس منظر سارا بیان کیا۔ اس دربار میں جناب عبداللہ بن عفیف ازدی بیٹھے ہوئے تھے، دائیں بائیں دے کے کہتے ہیں دربار میں علی کا لہجہ، کوئی علی کا بیٹا ہے؟ ساتھ بیٹھے ہوئے نے کہا عبداللہ خوش نصیب ہو، آنکھیں نہیں ہیں، علی کا بیٹا نہیں، علی کی عالیہ بیٹی ہے جو باپ کے لہجے میں خطبہ پڑھ رہی ہے۔ چونکے اپنی جگہ سے اٹھے، غصے کے ساتھ تھر تھر کانپ رہے تھے۔ اب دوبارہ بکواس شروع کی ابن زیاد نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، امیر المومنین کے بارے میں، حضرت عباس کے بارے میں، شہداء کربلا کے بارے میں، اس جنگ کے بارے میں جب اس نے بکواس کرنا شروع کی تو جناب عبداللہ اپنی مسند سے اٹھے اور بلند لہجے میں بولے، اہل کوفہ، تمہاری کمزوری کے سبب یہ حرام زادے تمہارے حاکم بنے بیٹھے ہیں، اور اس کا نتیجہ آج یہ ہے کہ بدترین لوگ بہترین لوگوں کے بارے میں بکواس کر رہے ہیں۔ ابن زیاد، تجھ پہ لعنت، تیرے حواریوں پہ لعنت، تیرے مقاصد پہ لعنت، اور تجھے مسلط کرنے والے پہ لعنت۔ یہ کہنا تھا۔ ابن زیاد کی غصے سے بری حالت، سپاہیوں کو حکم دیا عبداللہ بن عفیف ازدی کو گرفتار کرو، مگر چونکہ جناب عبداللہ کے قبیلے کے لوگ دربار میں موجود تھے تو اس لمحے جناب عبداللہ کو بچا کر دربار سے لے گئے، مگر رات کے اندھیرے میں عبید اللہ بن زیاد اپنی اس توہین کو بھول نہ سکا، 500 سپاہیوں کو ساتھ روانہ کیا کہ عبداللہ کو گرفتار کر کے لے آؤ۔ اب عبداللہ بن عفیف ازدی اپنے گھر میں، ایک بیٹی تھی جناب عبداللہ کی، نرینہ اولاد نہیں تھی، بیٹے ہاں قبیلہ ضرور تھا مگر بیٹا کوئی نہیں تھا، بیٹی تھی۔ 500 سپاہیوں نے جناب عبداللہ کے گھر کو گھیر لیا۔ بیٹی نے بتایا بابا دشمن گھر کے دروازے پہ آ گئے۔ کہا بیٹی مجھے تلوار دو۔ کہا بابا
آپ کی بینائی نہیں، کیسے جنگ کریں گے؟ کہا بیٹا تم میرے پیچھے کھڑی ہو جاؤ نا، دائیں اور بائیں سے مجھے اشارہ کرتی جانا، میرے بازو کو ہلاتے جانا۔ اندازہ کریں آپ، جس طرف سے کوئی سپاہی آئے گا مجھے بول کے بتانا، میرے ہاتھ کا اشارہ کرنا، میں حملہ کروں گا۔ تاریخ بتاتی ہے آنکھوں سے اس نبینا صحابی امیر نے، علی کے شیر نے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے عہدیدار اور عزادار نے ایسی جنگ کی، درجنوں کوفی سپاہیوں کو قتل کیا، بالآخر زخمی ہو کر، نڈھال ہو کر گرفتار ہوئے اور ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ ابن زیاد نے کہا ہاں عبداللہ میں تمہاری گستاخی بہت دیر تک برداشت کرتا رہا، اب بتاؤ کیا کہتے ہو؟ جناب عبداللہ نے یہاں بڑے تاریخی جملے کہا میں نے امیر المومنین سے کہا مولا میری ایک آنکھ جمل میں ضائع ہوئی، دوسری صفین میں ضائع ہوئی، زخموں سے میرا بدن سارا وہ بھرا ہوا ہے، مجھے شہادت کی موت کیوں نصیب نہیں ہوئی؟ علی فرماتے عبداللہ گھبرانا، تو شہید ہوگا، اس کائنات کا بدترین انسان تیرا قاتل ہوگا۔ عبداللہ فرماتے تجھ سے زیادہ روئے زمین پہ اس وقت بدترین کوئی نہیں، تو ہی میرا قاتل ہوگا۔ اور مجھے آج اپنے مولا کی اس حدیث کے پورے ہونے کا وقت میرے سامنے ہو چکا ہے۔ اس وقت بیٹی بھی دربار میں روتی نوحہ پڑھتی ہوئی دربار میں داخل ہوئی، اور بیٹی نے جملہ کہا جو تاریخ نے محفوظ کر لیا، کہا بابا آج مجھے اپنے تیری بیٹی ہونے پہ آج پہلی مرتبہ مجھے حسرت ہوئی، مجھے دکھ ہوا، کاش میں تیرا بیٹا ہوتی اور تجھے یوں گرفتار نہ ہونے دیتی۔ ابن زیاد نے اشارہ کیا، جناب عبداللہ بن عفیف ازدی امیر المومنین کا سپاہی، محب محمد و آل محمد، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جانثار، عہدیدار، عزادار، اور کوفہ کے دربار میں احتجاج کرنے والا شہید کر دیا گیا۔ تاریخ کہتی مدتوں جناب عبداللہ کی بیٹی کوفہ کے بازاروں میں، گلیوں میں، اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کے جناب عبداللہ یعنی اپنے بابا کی مظلومیت کے بارے میں نوحہ پڑھتی رہی، اور مدتوں لوگ جناب عبداللہ کی مظلومیت پر روتے رہے، اور جناب عبداللہ کی جانثاری اور بہادری کو سلام پیش کرتے رہے۔ میں بھی سلام پیش کرتا ہوں، آپ کی طرف سے بھی سلام ہو جناب عبداللہ بن عفیف ازدی اور ان کی مظلومہ بیٹی پر۔ والسلام علیکم یا علم۔